السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، اپنی قوم سے۔ لام اس کا معنی واسطے ہوتا ہے، لام، اور ہی معنی اپنی۔ لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، یأمرو حکم دیتا ہے کم تمہیں، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے، بقرۃً ایک گائے، یعنی وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے یہ کافی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کرو تو اس پر عمل ہو جانا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پے در پہ سوالات پر سوالات کیے، اور اس سے مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح ہماری یہ جان چھوٹ جائے اور ہمیں یہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن جتنے وہ سوالات کرتے چلے گئے، پھنستے چلے گئے، حتیٰ کہ پھر جو عبادت کے لیے گائے مثالی سمجھی جاتی تھی، اس گائے کے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو زرد رنگ، شوخ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اب بقرۃً اس کے اندر جو تا ہے یہ وحدت کی ہے، یعنی اکیلے پن کو ظاہر کر رہی ہے، ایک کو ظاہر کر رہی ہے، اور بقر یہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کے اندر تذکیر و تانیث کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی گائے بھی مراد ہے اور بیل بھی مراد، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرۃً کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ اتتخذنا کیا تتخذو تو بناتا ہے نا ہمیں، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہزوا مذاق، ہمیں مذاق بناتا ہے۔ اور یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ جب بنی اسرائیل مصر کے اندر تھے، غلامی والی زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر گائے کی تقدیس کا عقیدہ موجود تھا، اور اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جب گئے تھے، اللہ رب العالمین نے جب ان کو بلایا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 40 راتوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، تو اس کے پیچھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کا تذکرہ پیچھے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ انہوں نے ایک بچڑا اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر گائے ایک مقدس جانور تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم انہیں حکم دو، کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر لو، تاکہ یہ عقیدہ جڑ سے ختم ہو جائے کہ گائے کوئی مقدس جانور نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کے سوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، یعنی ہمیں ایسا حکم دے رہا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ یعنی اس جملے کا مقصود کیا ہے کہ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، اور اگر میں مذاق کروں اور اللہ کا نام لے کر مذاق کروں تو پھر تو میں جاہل ہو جاؤں گا کہ اللہ رب العالمین پر ایسی بات کر رہا ہوں جو رب العالمین نے مجھے نہیں کہی، تو میں کبھی بھی ایسی بات تم سے نہیں کر رہا، میں تو اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں کہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، اب یہاں پر تفصیل آ رہی ہے، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کر، ادعو
دعا کر پکار لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب کو، اپنے رب سے۔ اگر دعا کریں گے ترجمہ تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے رب سے۔ اگر پکار ہوگا تو پھر اپنے رب کو۔ ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے۔ پہلے بھی آپ کو میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب کو پکار۔ اس سے ان کی خباثت بنی اسرائیلیوں کی واضح ہو رہی ہے۔ یبین لنا وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، یبین واضح کرے، بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیا ہے وہ، ما ہیا کیا ہے وہ گائے، ما ہیا کیا ہے وہ گائے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قالا کہا، انہو بے شک وہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ گائے، انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، انہا کہ بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، بقرۃ ایک گائے ہے، لا فارغ نہ بوڑھی ہے، لا فارغ نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ بچھڑی، ولا بکر اور نہ بچھڑی، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھڑی، عوان جوان عمر کی ہو، عوان جوان عمر کی ہو، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی بوڑھی اور بچھڑی کے درمیان جوان عمر کی ہونی چاہیے۔ فَافْعَلُوا پس تم کرو، فَافْعَلُوا پس تم کرو، ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، فَافْعَلُوا پس تم کرو، ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ یعنی پہلے اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفایت کر جانی تھی، لیکن انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے لیے وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، کیسی ہو، وہ واضح کرو۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ گائے کیا ہے؟ نہ بوڑھی ہو نہ بچھڑی ہو، بلکہ جوان عمر کی ہو، جو بوڑھی اور بچھڑی کے درمیان کی ہو۔ تو یہ کام اللہ رب العالمین نے تمہیں کہا ہے کہ اب یہ کر لو۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے، گائے واضح ہو گئی ہے کہ وہ عمر کے لحاظ سے کیسی ہے، ہمیں ذبح کر دینی چاہیے، لیکن ان کا مقصود ذبح کرنا نہیں تھا، حکم پر عمل کرنا مقصود نہیں تھا۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح اس حکم سے جان چھڑا لیں، کسی طرح اس حکم سے ہم جان چھڑا لیں، اس لیے سوال پر سوال کر رہے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیا ہے، ما کیا لونہا اس کا رنگ، ما کیا لونہا اس کا رنگ، یعنی اس کا رنگ کیا ہے، کیسا اس کا رنگ ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالی، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، بقرۃ ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، صفراء زرد رنگ کی، فاقع خوب گہرا ہے، فاقع خوب گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ، فاقع خوب گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرتی ہے، تسر خوش کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو، تسر خوش کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس گائے کا رنگ بھی بیان کر دیا کہ زرد رنگ کی ہو، اور وہ زرد رنگ بھی جو ہے نا گہرا رنگ ہو، اور جب دیکھیں تو اس کو دیکھنے والے خوش ہو جائیں کہ بڑی خوبصورت گائے ہے، بڑا گہرا رنگ اس کا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما ہیا کیا ہے وہ، ما ہیا کیا ہے وہ۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، کیا کہا؟ ان البقر بے شک گائیں۔ اب یہ بقر لفظ آیا نا، اب اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ بیل بھی ہو سکتا ہے اور گائے بھی، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ ان البقر بے شک گائیں، تشابہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی، تشابہ ایک دوسرے کے
مشابہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم ان اگر شاء چاہا اللہ تعالیٰ نے، انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لمہتدون ضرور مقصد کو پہنچنے والے ہیں، لمہتدون تو ضرور مقصد کو پہنچنے والے ہیں۔ سیدنا اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ گائے نہ پاتے، تو انہوں نے انشاءاللہ کہا تو ان کو گائے مل گئی، وہ مقصد جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر گاؤ پرستی کی نجاست سے نجات بھی ان کو دے دی۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ ایک گائے ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول نہ جوتی ہوئی ہے، لا ذلول نہ جوتی ہوئی ہے، تثیرو کہ ہل چلاتی ہو، تثیرو کہ ہل چلاتی ہو، الارض زمین میں، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی ہے، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی ہے، الحرث کھیت کو، الحرث کھیتی کو نہ پانی دیتی ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہے، مسلمۃ صحیح سالم ہے، لا شیعتا لا نہیں، شیعتا کسی اور رنگ کا نشان، لا شیعتا کسی اور رنگ کا نشان نہیں، فیہا اس میں، یعنی اس میں کسی قسم کا اور رنگ نہ ہو، بس صرف زرد ہو اور خوب گہرا زرد رنگ اس کا ہونا چاہیے، جو شوق مارے، جو دیکھنے والوں کو خوش لگے، اور اس میں داغ دھبا کسی قسم کا کوئی اور رنگ کا نشان تک بھی نہ ہو۔ قالو انہوں نے کہا، بنی اسرائیلیوں نے، قالو انہوں نے کہا، الآن اب جئتا تو لایا ہے، جئتا تو لایا ہے، بالحق صحیح بات، بالحق صحیح بات، فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، فذبحوہا پس ذبحو انہوں نے ذبح کیا، ہا اس گائے کو، وما کادو اور نہیں قریب تھے وہ، وما کادو اور نہیں قریب تھے وہ، یفعلون کہ وہ کرتے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم نے ایک گائے ذبح کرنی، اب گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں ملا وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جو ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو اس کی عقیدت سرایت کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ایسا حکم دے رہے ہو، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اگر ایسی بات میں کروں کہ میرے رب نے مجھے حکم نہ دیا اور میں تمہیں حکم دوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ چلو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، عمر کے لحاظ سے پتہ لگ گئی، پھر اس کا رنگ کیا ہو، رنگ بھی پتہ لگ گیا۔ جب یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تو اب وہ جب گائے تلاش کرنے لگے، بڑی مشکل سے ان کو گائے ملی، روایات کے اندر آتا ہے بڑی مشکل سے وہ گائے ان کو ملی، اور اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ پاتے، وہ ان کو گائے ملتی ہی نہیں، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہا تو پھر وہ اللہ رب العالمین نے جو گائے ان کے لیے زرد رنگ کی قرار دی تھی، اب اس کے اندر اللہ نے صرف یہ بیان کی کہ وہ جوتی ہوئی نہ ہو، کہ کبھی اس سے ہل چلایا گیا ہو یا پانی کھیتی کو لگوایا گیا ہو، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا اور رنگ بھی نہ ہو۔ تو جب یہ ساری صفات بیان کر دی تو انہوں نے کہا اب تو حق لے کر آیا ہے، اور پھر اس گائے کو انہوں نے خریدا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف سونا رکھا گیا، پھر ایک طرف گائے، اس طرح وزن کر کے وہ انہوں نے زیورات اور سونے کے بدلے میں وہ گائے خریدی۔ اور اللہ فرماتے ہیں قریب تھے کہ وہ یہ کام نہ کرتے، ان کا مقصود یہ کام کرنا نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ بالآخر ان کو یہ کام کرنا پڑا اور یہ اطاعت کرنی پڑی۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے،
کیونکہ بیجا سوالات کرنے سے انسان مزید مشقت اور تکلیف کے اندر پڑتا ہے۔ جب رب العالمین نے حکم دے دیا بس اس کے اوپر عمل کر لے، سوالات پہ سوالات نہ کریں، اس سے کیا ہوگا، انسان مزید وہ مشقت اور تکلیف کے اندر چلا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔